29 پیج پہ. نعمت الستر والامہال، دوسری بہت بڑی نعمت جو ہے وہ پردہ پوشی اور مہلت دینے کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو ڈھانپا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، ہماری غلطیوں کو سب کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا اور ہمیں توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی، استغفار کرنے کی مہلت دی ہوئی ہے. وہی ایضا من اعظم النعم لأن اللہ عز وجل لو عاجلنا بالعقوبۃ لہلکنا. قال مقاتل فی قوله تعالی واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. قال اما الظاہرۃ فالاسلام واما الباطنۃ فسترہ علیکم المعاصی. وقال رجل لأبی تمیمۃ کیف اصبحت؟ قال اصبحت بین نعمتین لا ادری ایتہما افضل، ذنوب سترها اللہ فلا يستطيع ان يعيرني بها احد، ومودۃ قذفها اللہ في قلوب العباد لا يبلغها علمی. وكتب بعض العلماء الى اخ له اما بعد فقد اصبح بنا من نعم اللہ ما لا نحصیہ مع کثرة ما نعصیہ فما ندری ایہما نشکر، اجمیل ما یستر ام قبیح ما ستر. نمبر 3 نعمت التذکیر. قال ابن القیم ومن دقیق نعم اللہ علی العبد التي لا يكاد يفطن لها انه يغلق عليه بابه فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. نعمت الستر والامہال وهي أيضا من أعظم النعم، یہ بھی نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت ہے. لأن اللہ عز وجل، کیونکہ اللہ عز وجل لو عاجلنا، اگر جلدی کرے ہمارے لیے، بالعقوبتی سزا کے ساتھ، لہلکنا تو ہم ہلاک ہو جائیں. یعنی گناہ کرتے ہی ہم اگر پکڑے جانے لگے تو ہم بچ نہیں سکتے. دیکھیے کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو لا علمی میں گناہ کر رہے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی غور کر سکتے ہیں کہ گزشتہ زندگی میں قرآن پڑھنے سے پہلے کتنی چیزیں جنہیں آپ نارمل سمجھ کے کر رہے تھے، قرآن پڑھ کر جب روشنی ملی تو آپ کو نظر آیا کہ اوہ یہ تو حرام کام تھے یا یہ تو گناہ کے کام تھے. شکر اللہ کا کہ پتہ چل گیا اور ہم نے اب وہ چھوڑ دیے. اگر اسی حالت میں ہماری موت آ جاتی تو کیا ہوتا؟ بتائیے، سوچیے اس بارے میں. اور کتنے ہی لوگ اب بھی ایسے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے اندر بھی پتہ نہیں کتنی غلطیاں ایسی ہیں کہ جو غلطیاں ہیں لیکن ہم ان کو غلطی سمجھتے ہی نہیں، ہم ان کو سب اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے، نارمل ہے، اٹس ویری نارمل. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مہلت نہ دے اور اسی پر پکڑ لے کہ یہ غلطی تم نے کیوں کی، تو کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ زندگی ہے ہمارے پاس، جو لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کے پاس تو مہلت ختم ہو گئی، وہ تو اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے. اور ہم ان کے لیے کیسی دعا کرتے ہیں؟ ہم سب سوچیں اپنے والدین ہوں یا اپنے بزرگ، ان سب کے لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں آپ کا شجرہ نسب موجود ہو کہ آپ کی لینیج کیا ہے، آپ کے خاندان کے پچھلے داداؤں پرداداؤں کے نام کیا ہیں، اور آپ صرف نام پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اتنی عجیب سی وحشت ہوتی کہ یا اللہ یہ سب دنیا میں آئے تھے اور چلے گئے، اسی لائن میں اب ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے، پتہ نہیں وہ کس حال میں مرے، پتہ نہیں ہم کس حال میں مریں گے. ان میں سے کتنوں کے لیے ہم نے دعا کی؟ ایون والدین کے لیے بھی جو فوت ہو چکے ہیں، کیا ہر روز کوئی رو کے دعا کرتے ہیں ہم ان کے لیے؟ نہیں، کبھی کبھار کر لیتے ہیں.
اور روز تو روٹین میں وہ رٹی رٹائی دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، توبہ کی مہلت ملی ہوئی ہے، اصلاح کا وقت ہے، اس وقت ابھی بھی ہم پلٹ سکتے ہیں، اپنی آخرت سنوار سکتے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت کی قدر نہیں کرتے، اس نعمت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ میں اپنی اس مہلت سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ کیا میں اس بات کے انتظار میں ہوں کہ کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ مجھے بولنے اور غور کرنے اور کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ رہے، یا بڑھاپا آ پہنچے، یا موت ہی آ جائے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں سچی توبہ کر لیتے ہم؟ قال مقاتل فی قوله تعالی، مقاتل بھی مفسر ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالی کی اس بات کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر فراخ کر دیں، پوری کر دیں۔ قال اما الظاہرۃ فالاسلام، جہاں تک ظاہری نعمتوں کا تعلق ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام۔ واما الباطنۃ فسترہ علیکم المعاصی، جہاں تک باطنی نعمتوں کا تعلق ہے تو وہ اس کا پردہ ڈالنا ہے تمہارے گناہوں پر، گناہوں کو چھپانا۔ دن رات میں ہم پتہ نہیں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، کوئی آنکھوں کے گناہ ہیں تو کوئی کان کے ہیں تو کوئی زبان کے ہیں تو کوئی دل کے ہیں اور کوئی ہاتھ پاؤں کے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چھپا رکھے ہیں۔ اگر وہ سارے سامنے آ جائیں ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ صرف ہمارے جو گمان ہیں، جو ہمارے دلوں کی حالتیں ہیں، اگر وہی باہر آ جائیں تو آپ دیکھیے کہ پھر ہمارے تعلقات کیسے ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں کے اندر دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ غصہ، نفرت، بغض، حسد، کوئی نہ کوئی چیز پال رکھی ہوتی ہے، اور بہت دفعہ وہ صرف غلط فہمیوں پر مبنی ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پر۔ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتے، وہ دوسرے کے نقطہ نظر سے واقف نہیں ہوتے، اور بعض اوقات اس لیے واقف نہیں ہوتے کہ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، وہ جانتے ہی نہیں کہ دوسرا کیا سوچتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ آپس میں بے شمار غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں اور دن رات لڑائیاں کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہوں، اور ان کی بھی بنا رکھی ہے جو ان کے آس پاس ہیں، صرف خود نہیں بلکہ جو اور ہیں ان سب کی بھی۔ کس گھر میں کیا ہوتا ہے، کس دل میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب لوگوں کو ان چیزوں پر پکڑنے لگے تو پھر بچے گا کون؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ وقال رجل لأبی تمیمۃ، ایک شخص نے ابو تمیمہ سے کہا کیف اصبحت، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ قال اصبحت بین نعمتین، کہنے لگے کہ میں نے دو نعمتوں کے درمیان صبح کی۔ لا ادری ایتہما افضل، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے افضل کون سی ہے۔ ذنوب سترها اللہ، گناہ جن کو اللہ نے چھپا دیا، فلا یستطیع ان یعیرنی بہا احد، تو نہیں استطاعت رکھتا کوئی ایک کہ ان پہ مجھے عار دلا سکے، یعنی میرے وہ گناہ جو لوگوں کو پتا نہیں، تو لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے ان پہ شرمندہ کرنے والا نہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب ہمارا کوئی پول کھلتا ہے، کوئی گناہ سامنے آتا ہے تو کس قدر امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کس قدر شرمندگی ہوتی، کیسی کیسی لوگ عار دلاتے، کیسے کیسے لوگ باتیں بناتے ہیں سامنے بھی اور پیچھے بھی۔ تو کتنی ہی غلطیاں اور گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ڈھانپ رکھا ہے اور مجھے لوگوں کی باتوں سے بچا رکھا ہے۔ سوچیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَمَوَدَّةٌ قَذَفَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ لَا يَبْلُغُهَا عِلْمِي، اور وہ محبت جسے اللہ نے ڈال دیا ہے لوگوں کے دلوں میں،
جن کے بارے میں مجھے کچھ علم بھی نہیں، جن تک میرا علم بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی کتنی دور دور تک اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی ہے کہ جس کو میں خود بھی نہیں جانتا. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی کے لیے دل میں اچھا گمان ہونا، محبت ہونا، اس کا احترام ہونا، اس کی قدر ہونا بہت بڑی نعمت ہے. تو اس پر بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں تو پھر شکر کہاں سے ادا کرے گا. شروع میں ہم نے آج یہی پڑھا نا کہ نعمت کی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ شکر ادا کیا جا سکے. تو ہم تو شکر ادا کرنے کے اس لیے بھی قابل نہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمیں کہاں تک کیا کیا نعمت مل چکی ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے. وَكَتَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَخٍ لَهُ، بعض علماء نے اپنے کسی بھائی کی طرف لکھ کے بھیجا. اما بعد، اس کے بعد، فقد اصبح بنا من نعم اللہ ما لا نحصیہ، بس تحقیق ہم نے صبح کی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. مع کثرت ما نعصیہ، باوجود ہمارے کثیر گناہوں کے، ہمارے گناہوں کی کثرت کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود جو ہم بہت کثرت سے کرتے ہیں. فما ندری ایہما نشکر، تو ہم نہیں جانتے کہ اس میں سے کس نعمت پر شکر کریں. اجمیل ما یستر، کیا وہ اچھا کام جو عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ام قبیح ما ستر، یا وہ قبیح کام، گندا کام جس کو چھپا دیا گیا. چھپے ہوئے عیب پر شکر کریں یا چھپانے والے نیک کام پر شکر کریں جس کی اللہ نے توفیق دی. اب دیکھیں نا کہ ہر انسان کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی برائیاں زیادہ اوپر آ چکی ہوتی ہیں اور کچھ کی اچھائیاں. اب جن کی اچھائیوں کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے ان کا امپریشن اچھا ہوتا ہے اور وہ اس اچھے امپریشن کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی اچھائیاں ان کی برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں. اور بعض اوقات انسان خود بھی نہیں سوچتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی کس کس برائی، کس کس کوتاہی، کس کس غلطی پر کہاں کہاں سے کیسے پردہ پڑا ہوا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کتنا اچھا امپریشن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن ان کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو نہیں پتا ہوتی. تو جن کو پتا ہوتی ہے نا، جب ان کے سامنے ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم حقیقت جانتے ہیں، چلو کیا عیب کھولنا کسی کا، جانے دیتے ہیں. یہ تو عام انسانوں کا حال ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالی کو کیا نہیں پتا کہ کس کے اندر کتنے عیب ہیں؟ تو جب ان عیبوں کے باوجود لوگ کسی کی تعریف میں زمین آسمان کے غلابے میں لا رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو پھر بھی نہیں پکڑتا اس کو، پھر بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بارے میں اچھا گمان لوگوں کے اندر باقی رہنے دیتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے اس انسان کے لیے جس کے یہ سارے عیب چھپائے گئے ہوں اور وہ لوگوں میں صرف اچھے ہی نام سے مشہور ہو. تو عیبوں کا چھپایا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہم اپنے گناہوں کے چھپائے جانے کی نعمت پر کم ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے. اسی لیے جب کسی کی تعریف ہو، حضرت ابوبکر کی روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ پاک یہ بندے جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، بڑی تعریفیں اور خوش آمدیں میری کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے نہیں پکڑنا، مجھے تو اپنا پتا ہے، ان کو نہیں پتا میرا. تو ناراض نہ ہو کہ یہ بندہ تو یہ ہے اور یہ لوگ اس کو کیا سمجھے بیٹھے، کہاں بٹھائے ہوئے. تو لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون، اللہ مجھے بخش دے ان معاملوں میں جو یہ جانتے ہی نہیں میرے بارے میں. وجعل لی خیرا مما یظنون،
اور مجھے اس سے بہتر بنا دے جو یہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں. یہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں, مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے حقیقت میں, کہ میری برائیاں مجھ سے دور کر دے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ کسی کے عیب چھپا لیے جائیں اور اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے. نمبر 3, نعمت التذکیر, تذکیر کی نعمت, یاد دہانی کی نعمت. قال ابن القیم کہتے ہیں وَمِن دقیق نعم اللہ علی العبد, اللہ سبحانہ تعالی کی بندے پر باریک نعمتوں میں سے ہے التی لا یکاد یفتن لها, وہ جن کو وہ سمجھ نہیں پاتا, انہ یغلق علیہ بابہ, کہ وہ بندہ بند کر لیتا ہے اپنے اوپر دروازہ اپنا, یعنی بخل کی وجہ سے. فیرسل اللہ الیہ, تو اللہ بھیجتا ہے اس کے پاس من یطرق علیہ الباب, جو جا کر اس کا دروازہ اس پر کھٹکھٹاتا ہے. یسألہ شیئا من القوت, وہ سوالی جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے وہ سوال کرتا ہے اس سے کسی چیز کا, کوئی کھانے پینے کی چیزوں میں سے. قوت ہوتا ہے روزی, غذا. اس نے جا کے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا, اللہ نے اس کو کیوں بھیجا اس بخیل کے پاس دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے؟ وہ خود تو کچھ نہیں دینے والا تھا جب تک کوئی اس سے مانگے نہ. لِيُعَرِّفَهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ, تاکہ اللہ اس کو اس پر اپنی نعمت کی پہچان کروائے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو بہت نعمتیں دیتا ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا علم ہو یا اور کوئی اللہ نے ان کو فیسلٹی دے رکھی ہو, تو وہ ان سب کو سمیٹ کے اپنے پاس رکھتے ہیں, کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے کہ ان کے پاس کیا ہے. اور اس پر وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کو اتنا کچھ دے رکھا ہے. اب کیا ہوتا ہے, کوئی ضرورت مند آ کے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اس سے سوال کرتا ہے, اور جب وہ انسان دیکھتا ہے اس ضرورت مند کی قسم و پرسی کو, خستہ حالی کو, کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال سے بچایا, تو نے مجھے سب کچھ دیا. یعنی ویسے وہ نہیں شکر ادا کر رہا تھا جو کچھ اس کے پاس تھا, اچھا گھر, اچھا کھانا, اچھا لباس, اچھی نعمتیں, لیکن جو ہی کوئی فقیر, غریب, خستہ حال, بیمار اس کے سامنے آیا تو اس کو کیا یاد آ گیا, وہ نعمتیں یاد آ گئی, نظر آنے لگی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ذریعے ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دیتا ہے, کسی کے ذریعے ہماری اصلاح کروا دیتا ہے, کسی کے ذریعے ہمیں نعمتوں کا شکر کروا دیتا ہے, نعمتوں کی پہچان کروا دیتا ہے. مثلاً ایک شخص ہے جس کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے, تو وہ سمجھتا ہے میں تو سب سے زیادہ مظلوم ہوں کیونکہ باقی سب لوگ تو بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں. لیکن جب وہ کسی ایسے کو دیکھتا ہے کہ جس کا پاؤں ہی نہیں ہے, تو اس کو اس تکلیف والے پاؤں پر بھی شکر ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہے تو صحیح نا, جیسا بھی ہے تو صحیح نا, چل پھر تو سکتے ہیں, بیساکھیوں کے سہارا تو نہیں ہے. اچھا, اسی طرح بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیتا ہے جو ہمارے لیے کانسٹنٹ ٹارچر کا سبب بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ مصیبت ہے, لیکن حقیقت میں وہ نعمت ہوتے ہیں, وہ بھی نعمت ہے, کیونکہ وہ ہمیں ہمارا اپنا آپ یاد کراتے رہتے ہیں, ہمیں ہماری غلطیاں دکھاتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے پیشنس کا لیول بھی ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم صبر کے ابھی صرف اتنے درجے پر ہو, کیونکہ تم اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. کبھی اللہ تعالیٰ کو ایسا بچہ دے دیتا ہے انتہائی شرارتی ہوتا ہے, 2 بچے ہوئے, بڑے شریف, بڑے امن سے زندگی گزاری, اور اب کہیں چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. یہ کیا ہو گیا؟ پہلے ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے, ہم بڑے صبر والے ہیں, ہم بڑے اخلاق والے ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے بچے بھی اچھے ہیں, ہم بھی اچھے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا بچہ دیتا ہے کہ جو ناک چنے چبا دیتا ہے, چل پتا جاتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں, ہم کتنے اچھے ہیں, اور ہمارے بچے کتنے اچھے ہیں, اور ہماری تربیت کتنی اچھی ہے. تو پھر اصلاح کا موقع ملتا ہے نا. کیا خیال ہے, زندگی میں جب مشکلیں آتی ہیں تو بندے کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے, اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے, اپنی اوقات نظر آتی ہے. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, اتنے مجھے بچوں میں سے کوئی نافرمانی شروع کر دیتا ہے, مجھے نہیں پہننا حجاب, مجھے نہیں کرنا یہ,
نماز نہیں پڑھتا. کیوں کہتی ہیں آپ مجھے نماز پڑھو؟ کان کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, کہاں گئی میری تربیت؟ پھر انسان سوچتا ہے میں تو نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر رہی کہیں. پھر وہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے لگتا ہے. تو یہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ جو تھا اس بچے کا, وہ ذریعہ کیا بنا, ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا. ہم زندگی میں بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے ہمیں بٹھا دیتی. اب ہمیں یاد آنے لگتے ہیں اپنے وہ گناہ, اپنی وہ کوتاہیاں, وہ غلطیاں, وہ کمیاں جن کی ابھی تک ہم نے تلافی ہی نہیں کی, جن کو ہم نے ابھی ٹائم ہی نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, توبہ کرواتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک رحمت ہوتی, یہ بھی ایک نعمت ہوتی. اس لیے اصل شکر وہ ادا کرتا ہے جو صرف نعمتوں پر نہیں تکلیفوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے. اور وہ تکلیفیں اس کے لیے تذکیر ہوتی ہیں, تذکیر کہ ہو آر یو, کیا اخلاق ہے تمہارا, کیا زبان ہے تمہاری, کیا رویہ ہے تمہارا, کس درجے کے تم انسان ہو. کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی کون سی ہے؟ حسن اخلاق کی. اب ہم تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, لیکن جو ہی کو بدتمیزی کرے گا ہم سے, پھر پتہ چل جائے گا ہم کتنے اچھے اخلاق والے. تو یہ تذکیر ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے ٹیسٹ ڈالتا رہتا ہے ہم پر کہ ہمیں اپنی پہچان ہو جائے. قال سلام ابن ابی مطیع دخلت على مريض اعوده فاذا هو يئن فقلت له اذكر المطروحين على الطريق اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه اذكر المطروحين في الطريق اذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه. الرابع نمبر 4 نعمة فتح باب التوبة. فمن نعم الله عز وجل على عباده أنه لم يغلق باب التوبة دونهم مهما كانت ذنوبهم ومعاصيهم. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فتح للتوبة بابا من قبل المغرب عرضه 40 سنة لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها. قال سلام ابن ابی مطیع, سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں دخلت على مريض اعوده, میں ایک مریض کے پاس گیا اس کی عیادت کرنے کے لیے. اعوده عیادت کرتا اس کی. فاذا هو يئن, تو وہ آہیں بھر رہا تھا. فقلت له, تو میں نے اس سے کہا اذکر المطروحین علی الطریق, یاد کرو جو راستوں میں پڑے ہوئے. مطروح کا مطلب ہوتا ہے جو پھینکا گیا, طرح کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا, جو رستوں میں پھینکے گئے پڑے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں ہوم لیس پیپل. ہوم لیس پیپل کے بارے میں سوچو. اذکر الذین لا مأوى لهم, ان کے بارے میں سوچو, یاد کرو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ولا لهم من يخدمهم, اور ان کے لیے کوئی خدمت گار بھی نہیں, کوئی ان کی خدمت کرنے والا بھی نہیں. قال ثم دخلت عليه بعد ذلك, کہتے ہیں اس کے بعد جب میں دوبارہ اس کے پاس گیا عیادت کے لیے, فسمعته يقول لنفسه, تو میں نے سنا کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا. اذكر المطروحين في الطريق, اے نفس یاد کرو رستوں میں پڑے ہوئے ہوم لیس لوگوں کو. اذکری من لا مأوى له, یاد کرو اس کو جس کا کوئی ٹھکانہ, شیلٹر ہی نہیں. مأوى کہتے شیلٹر کو, جن کے پاس کوئی شیلٹر نہیں. ولا له من يخدمه, اور نہ ہی کوئی ایسا کہ جو ان کی خدمت کرے. تو تمہارے پاس تو یہ ساری نعمتیں ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو وقتاً فوقتاً اپنے دکھوں, غموں, پریشانیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں. مثلاً آپ کے بچوں کی شادی ہوئی, ان میں سے کوئی ہر روز آ جاتا ہے, بیٹا ہو یا بیٹی, اپنے مسائل کا ذکر لے بیٹھتا ہے.
آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اچھا ایسا کرو ایسا کرو. کچھ لوگ تو ایسا نہیں کرتے. کچھ ماں باپ تو کیا کرتے ہیں، اچھا وہ ایسا کرتے تو تم ایسا کرو. پھر الٹا بدلہ لینا اور لڑائی اور یعنی کہ مقابلے بازی سکھاتے ہیں کہ ایسے کو تیسا، تبھی وہ کنٹرول ہوں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو پھر چپ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اور بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں اس رویے سے. لیکن جتنا زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے، جتنی زیادہ مقابلے بازی ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہر پارٹی دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کبھی دلوں میں چین، قرار، سکون آتا ہی نہیں. کیونکہ مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، وہ تو سرفیس نظر آ رہا ہے لیکن اندر تو وہی ہے. کوئی آپ کے ڈر سے چپ ہو گیا ہے، کوئی کسی وجہ سے چپ ہو گیا، لیکن اندر تو ہے نا طوفان. ایک دوسرا رویہ کیا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس ایسی بات لے کر آئے، آپ کی بیٹی آ گئی کوئی مسائل لے کر، تو آپ اس سے ان نعمتوں کا ذکر کریں جو اس کو ملی ہوئی. اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ اس کو بھول جائے کہ وہ کس تکلیف میں ہے. کیونکہ جب نعمتیں بہت ساری ہمیں مل جاتی ہیں نا، تو ان کو تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ان ایشوز پر جو ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، نہ ہم دعا کر سکتے ہیں، نہ ہم سولوشن سوچ سکتے ہیں، نہ ہم کو حل سوچتے ہیں. اسی میں کڑتے جلتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، ساتھ ماں باپ کی بھی کرتے ہیں. تو ہمیشہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں آپ کو تکلیف ہو، وہی نعمتوں کی تلاش شروع کر دیں کہ اس سے مجھے فائدہ کیا کیا ہو رہا ہے. چاہے بیماری ہو، چاہے کوئی انسانوں کا مسئلہ، چاہے فائنینشیل پرابلم، کوئی بھی ہو، کہ اس سے مجھے آسانیاں کیا کیا ہوئی ہیں، ان پہ غور کریں تو آپ شکر ادا کرنے لگیں گے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تنگی کے ساتھ آسانی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بہت کم آیتیں ایسی ہیں جو ایک وقت میں تکرار کے ساتھ آئی ہوں، ایک ہی بات کو 2 دفعہ کہا گیا ہو. اتنی تاکید، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عسر کے ساتھ، یہ نہیں کہا بعد، عسر کے ساتھ ہی یسر ہے. ہم عسر کو تو دیکھتے ہیں، یسر کو بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم مزریبل رہتے ہیں. ہمیں یسر تلاش کرنے ہیں عسر کے اندر ہی. نمبر 4، نعمت فتح باب التوبہ، توبہ کا دروازہ کھولے جانے کی نعمت، یعنی کھلا ہونے کی نعمت. فمن نعم اللہ عز وجل علی عبادہ انہ لم یغلق باب التوبۃ دونہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے اس کے بندوں پر کہ اس نے ان پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. مہما کانت ذنوبہم ومعاصیہم، خواہ ان کے کتنے ہی گناہ اور نافرمانیاں ہوں. وفی اثر الہی یقول اللہ عز وجل، ایک حدیث قدسی میں، اثر کہتے ہیں حدیث کو، الہی یعنی حدیث قدسی جسے اردو میں بولتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل ذکری اہل مجالستی، اہل ذکر میرا ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں. وَأَهْلُ شُكْرِي أَهْلُ زِيَادَتِي، اور میرا شکر ادا کرنے والے میری زیادہ نعمتیں حاصل کرنے والے ہیں. کیونکہ آتا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ذکر اور شکر اکثر کٹھے ہی آتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اہل ذکر میرے ہم مجلس ہیں، اور اہل شکر جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ نعمتیں لینے والے ہیں، زیادہ حاصل کرنے والے ہیں. وَأَهْلُ طَاعَتِي أَهْلُ كِرَامَتِي، اور میری زیادہ اطاعت کرنے والے میری طرف سے زیادہ عزت پانے والے ہیں. انسان کی عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، نافرمانی میں نہیں. نافرمانی سے انسان ذلت کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، اور اصل میں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ایسے لوگ عزت پاتے ہیں زیادہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. وَأَهْلُ مَعْصِيَتِي، اور میرے گناہ گار بندے، لا اقنطہم من رحمتی، ان کو میں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا. یہ ہے اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، ہر ایک کے لیے رحمتیں، ہر ایک کے لیے مقام ہے، ہر ایک کا درجہ ہے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. ان تابوا الی فانا حبیبہم، اگر گناہ گار لوگ میری طرف توبہ کر لے تو میں ان کا محبوب ہوں، ان کا حبیب ہوں، ان کا دوست ہوں.
وَإِن لَمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو میں ان کا طبیب ہوں، ان کا علاج کرنے والا ہوں. کیسے علاج کرتا ہوں؟ ابتلیہم بالمصائب، میں انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں. لأطہرہم من المعائب، تاکہ میں انہیں عیبوں سے پاک کروں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ کس طرح مصیبت آنے کی حکمت اور اس کا فلسفہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی بھی مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اسے اس گناہ سے پاک کرے جس کی بنا پر اس پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کے اندر سے وہ عیب نکال دے. کیونکہ معائب عیب. دیکھیے کہ ہم سب کے اندر کچھ عیب، کچھ کمزوریاں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری شخصیت کو داغدار کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ہے تو بہت اچھا، پر اس کی یہ بات تو بس اللہ ہی معاف کرے اور اللہ تعالیٰ بچائے اس کے شر سے. بس زبان اس کی بڑی تیز، زبان کا بڑا کڑوا ہے. اب یہ عیب ہے، اور بھی ایسے عیب ہوں گے کہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں. ہمیں اپنے تو نہیں نظر آتے، لیکن ہم ہر ایک کی غلطیاں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی دوسرا کہاں کیا غلطی کر رہا ہے ہمیں اچھی طرح نظر آ رہی ہوتی، چاہے ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہو، دوستوں کا ہو، کولیگز کا ہو، کہیں بھی دوسرے کی غلطی خوب نظر آتی. ایسی نظر اللہ نے دے رکھی ہے نا، ہر ایک کو تھوڑی کم یا زیادہ اور نظر ضرور آتی ہے. کچھ لوگ تو وہیں بیٹھ کے تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے سامنے تو کچھ نہیں کہتے، پیچھے سے کرتے ہیں. کچھ سامنے منہ پہ آ کے تانے دیتے ہیں، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح. ہوتی ہیں سب میں، کہیں کم کہیں زیادہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے بندہ عیبوں سے پاک ہو جائے. وہ بندے کو تذکیر کرواتا ہے، کوئی آ کے کسی کو بتاتا ہے بھی اپنی اس معاملے میں اصلاح کر لو، اپنی غلطی دور کر لو. اچھی اچھی نصیحتیں اس کو سنواتا ہے، قرآن اس کو سنواتا ہے، اچھی مجلسوں میں لے جاتا ہے، وہ درس پہ درس سنتا رہتا ہے، لیکن سیدھا نہیں ہوتا، اس پہ اثر نہیں ہوتا. کہتا ہاں کروں گا، پتہ چل کے ہے میرا ارادہ بھی، نیت ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈھیل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں ڈالتا ہے کہ اب ٹھیک ہو جائے اور یہ میرا بندہ عیبوں سے صاف ہو جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، ٹاکسنز ہمارے جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی چلتے رہتے. سر درد ہوگی گولی کھا لی، کہیں کچھ ہو گیا کر لیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اپنے آپ کو ٹال ٹلا کے چلاتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم کوئی بڑی مصیبت آ جاتی، پھر ہمیں ہوش آتی، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بائی دا ٹائم وقت گزر چکا ہوتا ہے. پھر آپریشن کی ضرورت پیش آتی، سرجری ہوتی، اور کچھ بیماریاں تو سرجری سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. پھر تو یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، تکلیفیں، حتیٰ کہ کوئی بھی تکلیف جو آپ پر آئے نا، تو ضرور رک کے سوچا کریں کہ اس سے ملتا جلتا کیا گناہ کیا تھا. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا، اور جب دیکھ لے تو پھر توبہ کریں، نہ کہ اس کی تعویلیں کریں. اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وہ غلطیاں دور کر دیتا ہے، بندے کو بہتر کر دیتا ہے، وہ بلا بھی ٹال دیتا ہے. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر انسان چھوٹی نہیں اس سے بھی بڑی مصیبت میں پڑتا ہے کہ ابھی اتنی مار سے اس کو کوئی نہیں ہوش آئی، اس سے بڑی مار پڑنی چاہیے اس پہ، پھر اس سے بڑی مصیبت آتی، پھر اس سے بڑی آتی، پھر اس سے بڑی آتی. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو پہلی مصیبت پر پلٹ جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں. لیکن جب منافقت آ جاتی انسان کے اندر، تو منافقت کے ساتھ انسان کو اپنی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی اور وہ اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ سنی انسنی کر دیتا. لا یشعرون، لا یعلمون، لا یفقہون. اسی وجہ سے کہا گیا، یعنی علم صرف اس چیز کا نہیں ہوتا کون کون سے اچھے اچھے کام ہیں جو ہم نے کرنے، علم اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں، جن کاموں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ان کے برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جب کوئی مصیبت آئے تو لوگوں کو بلیم کرنے سے پہلے، لوگوں کی غلطیاں دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. آپ دیکھیں راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی کیچڑ والی جگہ آتی ہے، کوئی پاس سے موٹر سائیکل گزرتا ہے اور ساری چینٹیں ہم پہ پڑ جاتی.
اچھا اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں؟ اس کو کوسنے لگتے ہیں کہ جس نے ہم پہ چھینٹے ڈالے. اپنے آپ کو نہیں کوستے کہ جو اس کے پاس سے گزر رہے تھے ہم ذرا بچ کے چلتے, ذرا اس چیز سے دور ہو کے چلتے. یا پھر یہ ہے کہ اس سے آگے بھی سوچ سکتے ہیں کہ میرے تو کپڑوں پہ چھینٹے پڑے ہیں, کہیں میں نے کسی کی عزت پہ تو چھینٹے نہیں اڑائے, میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا ہے. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے نا تو پوری سچائی کے ساتھ دعا کر, یا اللہ مجھے دکھا دے, مجھے دیکھنا ہے, مجھے اپنی غلطی دیکھنی ہے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں اور تاکہ میری معافی ہو جائے. جو واقعی سچا ہوگا نا اپنی اصلاح میں, وہ اللہ سے رو کے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا ہے, تو مجھے اس کی وجہ بتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی گناہ کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ اس میں آپ پڑ جاتے ہیں مصیبت میں کہ یہ کیا ہوا. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیوں ہوا, میں تو قطعاً نہیں چاہتی تھی اسے پڑھنا, میں تو نیک کام کرنا چاہتی, مجھے آپ نے یہاں کیوں ڈال دیا, میرے منہ سے یہ بات نکلی کیوں, میں تو نہیں کرنا چاہتی تھی, یہ کیا ہوا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اللہ سے باتیں کیا کریں, پوچھا کریں, یا اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ آپ کے ہاتھ سے قرآن گر جاتا ہے نیچے, ہوا کبھی آپ کے ساتھ ایسا؟ کیا آپ کی نیت ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہوتا ہے کہ ایسا ہو میرے ساتھ یا میں ایسا کروں گی؟ کبھی نہیں. ہاں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے یہ کتاب, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ کیوں ہوا؟ کبھی روک کے سوچا آپ نے؟ زیادہ لوگ کہتے اچھا صدقہ کرے, توبہ توبہ استغفار, یہ کیا بس آگے سے گزر, چلو چلو بس ہو گیا جو ہونا تھا. کچھ لوگ تو آٹا تول کے دینے کی رسم کرتے ہیں, اور کچھ اور ویسے صدقہ کر دے, کوئی 2-4 دفعہ استغفار کر کے آگے چل پڑتے. لیکن ہوا کیوں؟ یہ میرے سے قرآن کی بے حرمتی ہو گئی, چاہے انجانے میں ہوئی کیوں؟ کیا کیا تھا میں نے؟ مومن قرار نہیں پکڑتا جب اس سے کوئی ایسی بھول چوک بھی ہوتی ہے تو کہتا نو, یہ اچھا نہیں کیا میں نے, چاہے بھول کے کیا, نہیں اچھا کیا میں نے, مجھے وجہ سمجھ آنی چاہیے تاکہ میں اس غلطی کو چھوڑوں جس کے نتیجے میں مجھ سے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح کوئی بھی گناہ, کوئی نماز قضا ہو جائے. اب دیکھیں وہ بڑے لوگوں کی جب وہ کوئی نماز قضا ہوتی تھی نا تو وہ ایک دوسرے سے ایسے افسوس کرتے جیسے کوئی مر گیا ہو کسی کا, ایسے افسوس کرتے تھے. تو مسجد نہیں آئے, وہ میری آنکھ نہیں کھلی, انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز فوت ہو گئی, بندہ فوت ہو جائے تو ہم کئی دن نہیں اٹھتے وہاں سے, نماز فوت ہو جائے تو پرواہ نہیں ہوتی ہمیں. تو اس وقت بھی پوچھیں, ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ میری نماز قضا ہو, میں صبح نہ اٹھوں, یہ ہوا کیسے, یہ کیوں ہوا؟ پیچھے سارا بیکورڈ سوچنا شروع کرتے ہیں, کیا غلطی کی, یہاں کیا کیا تھا, وہاں کیا کیا تھا, یا اللہ جہاں ہے نا مجھے بس دکھا دے کیا کیا تھا میں نے کہ اس وجہ سے میری یہ نماز قضا ہوئی ہے اور میرے دن کا آغاز ایسے ہوا. کوئی نیکی کا موقع چھن جائے ہاتھ سے, یہ کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ جب تک یہ محاسبہ نہیں کریں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی, نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. خوش فہمیوں میں ہی رہیں گے کہ ہم اچھے, اور اسی خوش فہمی میں مر گئے گناہوں کا پلندہ لیے ہوئے, آگے کیا ہوگا؟ کوئی پوچھنے آئے گا قبر میں پھر کہ کیا گزر رہی ہے ہم پہ؟ کوئی کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ حشر کے دن؟ ابھی تو مہلت ہے نا کچھ کرنے کی, ابھی تو کر سکتے ہیں. تو ہم اپنی دشمنی سے باز آئیں. یہ اپنے ساتھ دشمنی ہے, اپنے عیبوں کی اصلاح نہ کرنا, ظاہری اور باطنی. ظاہری کی تو پھر بھی لوگوں کی لان تان سے کچھ کر ہی لیتے ہیں, لیکن باطنی کی تو وہ تو دبے ہوئے نا, سب کچھ اندر ہی چھپایا ہوا ہے ہم نے. تو اللہ نے جو توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں تو انا حبیبہم وان لم یتوبوا فانا طبیبہم. اگر توبہ نہیں کرتے نا, باز نہیں آتے, گناہ نہیں چھوڑتے, تو میں ان کا علاج کرتا ہوں. اور علاج میں تو پھر انسان کو کڑوی دوا کھانی پڑتی ہے. ابتلیہم بالمصائب,
میں انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں، لِأُطَهِّرَهُم مِّنَ الْمَعَائِبِ، تاکہ میں انہیں عیبوں سے پاک کروں. وفی الحدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آتی ہے، قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی فتح للتوبۃ بابا من المغرب، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے یا کھول رکھا ہے مغرب کی جانب سے، یعنی جدھر سورج غروب ہوتا ہے نا، یہ دروازہ اس طرف ہے. عرضہ 40 سنۃ، اس کی چوڑائی 40 سال کی مسافت پر ہے، اتنا کھلا دروازہ ہے. لا یغلقہ، نہیں بند کرے گا وہ اس کو، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اس وقت وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی. اخوانی این التائبون العائدون این الراکعون الساجدون این الحامدون الشاکرون، میرے بھائیوں، کہاں ہے توبہ کرنے والے، پلٹنے والے، کہاں ہے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، کہاں ہے حمد و ثنا کرنے والے، شکر کرنے والے.